زیادہ تو ہمیں جو کچرے کے ڈھیروں سے ملتے ہیں وہ صورتیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے. جو اسکول کے بچے پڑھنے کے بعد یا تو وہ اسلامیات کی کتابیں یا وہ سپارے جو بچے اٹھا کے اس طرح ہاتھوں میں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں جناب، ان سے پیج گر جاتے ہیں، کوئی روڑی پہ، کوئی نالی میں. قبروں پہ تو ماربل لگا ہوا ہے، قبرستان کی بہترین صفائی ہے، لیکن پاؤں کی سائڈ پہ ایک کارنر میں جگہ قرآن پاک کے لیے انہوں نے رکھی ہوتی ہے، اور زمین پہ جا کے قرآن پاک ایسے چھوڑ دیتے ہیں کہ جو انتہائی دکھ اور دل کو چھلنی کرنے والی بات ہے کہ قرآن پاک کو زمین کے اوپر ایسے ہی بے لوث چھوڑ کے آ جاتے ہیں. کہ جب قرآن نکالتے ہیں نا، کوئی جلا ہوا، کوئی کٹا ہوا، کوئی کچھ تو بہت تکلیف ہوتی ہے. میرے دل کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جب اس طرح کے اوراق دیکھتے ہیں یا جلے ہوئے قرآن دیکھتے ہیں تو آپ کو کچھ بیان نہیں کر سکتے. السلام علیکم ناظرین اکرام، پاکستان پبلک ٹی وی کے ساتھ میں ہوں سیف اللہ. اس وقت میں عظمت قرآن کے حوالے سے ایک یہاں پہ آفس ہے ہمارے ڈنگا میں، تحریک عظمت قرآن کا، وہاں پہ میں موجود ہوں، اور میرے ساتھ یہاں پہ پوری ٹیم جو ہے تحریک عظمت قرآن کے حوالے سے جو کام کر رہی ہے وہ موجود ہے. یہ تحریک عظمت قرآن ناظرین اکرام پورے پاکستان کی ایک تحریک ہے. تقریباً یہ 30 سے زیادہ شہروں میں کام کر رہے ہیں اور سینکڑوں جو ہے وہ گاؤں دیہاتوں میں یہ تحریک کام کر رہی ہے. میں اس وقت تحریک عظمت قرآن کے آفس میں موجود ہوں ڈنگا میں. ان سے جانتا ہے کہ تحریک کا مقصد کیا ہے، منشور کیا ہے، کس طرح کام کر رہی ہے، طریقہ کار کیا ہے. اور دیکھا گیا کہ ہمارے پاکستان میں ان مقدس اوراق کی اتنی بے حرمتی کی جاتی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. قرآن مجید کے مقدس اوراق اور جس طرح کئی طرح کے مقدس اوراق جس پہ جو ہے پاک نام لکھے ہوتے ہیں ان کی بے حرمتی کی جاتی ہے، جس کو یہ سدباب کرنے کے لیے انہوں نے ایک تحریک کا آغاز کیا ہے. ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح کام کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا کرم ہے، آپ کی دعائیں. اچھا، سب سے پہلے اپنا مختصر تعارف کروا دیں. جی میرا نام حفیظ الرحمان نظامی نقشبندی ہے، اور میں اس وقت موجودہ تحریک عظمت قرآن مرکز ڈنگا کا ایک ذمہ دار نگران کی حیثیت سے یہاں پہ ورک کر رہا ہوں. اور اچھا، یہ تحریک عظمت قرآن یہ کتنے شہروں میں کام کر رہی ہے اور اس کا منشور کیا ہے، کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ جی تحریک عظمت قرآن اس وقت کم و بیش 30 شہروں میں اور کم و بیش 500 جو دیہات ہیں ان میں یہ ورک کر رہی ہے. اور تحریک عظمت قرآن کا جو مقصد ہے، جو منشور، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے بابرکت جو نام ہیں ان کو بے ادبی سے بچانا ہے. آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مقدس درود کو بے ادبی سے بچا کے اسے محفوظ کرنا ہے، اور اللہ رب العزت کا جو پاک کلام ہے قرآن پاک اس کو بے ادبی سے بچانا ہے. اچھا، یہ تحریک عظمت قرآن یہ شروع کہاں سے ہوئی، کس نے کی شروع؟ جی تحریک عظمت قرآن کے جو بانی بابا جی حکیم مشتاق احمد قادری نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے کچھ سال غالباً 13-14 سال آپ نے اکیلے مقدس اوراق کو محفوظ کرنا، اٹھانا یہ ورک کیا. اور پھر اس کے بعد آپ نے گجرات سے اس تحریک کی ابتدا کی، اور اس وقت الحمدللہ کراچی تک تمام شہروں میں تحریک عظمت قرآن اس وقت کام اپنا جاری کیے ہوئے. بہت سارے افراد جو ہیں ہمارے ساتھ شامل ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ یہ ڈنگا میں آفس ہے، ڈنگا میں کس طرح اس کام کو شروع کیا گیا اور اس تحریک کو ڈنگا میں کون لے کے آیا سب سے پہلے؟ جی سب سے پہلے تو ڈنگا میں تحریک عظمت قرآن کے اس مشن کو چلانے والے اپنے قاری شجاعت حیدر صاحب، یوسف بٹ صاحب اور رجب چشتی صاحب تھے. ان کے توسط سے ان کے ساتھ شیروز مصطفی صاحب شامل ہوئے، اور 6 سال انہوں نے اس مشن کو بخوبی انداز میں چلایا، بہت محنت کی، اور دن رات کی ان کی یہ محنت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم الحمدللہ ڈنگا مرکز کے اراکین اس وقت بڑی محبت کے ساتھ، بڑی خلوص کے ساتھ اس ڈیوٹی کو سر انجام دے رہے ہیں. اچھا، اس وقت ڈنگا کی جو کمیٹی ہے تحریک عظمت قرآن تحریک ہے، اس میں کتنے رکن ہیں اور کس طرح ڈیوٹی کا کیا طریقہ کار ہے، کتنے گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں روزانہ؟ جی تحریک عظمت قرآن کے اس مرکز میں جو ڈیلی بیس پہ جو ہم ڈیلی ورک کر رہے ہیں وہ ہم 3 افراد ہیں، لیکن نماز فجر کے بعد جو ہماری آدھا گھنٹہ کی ڈیوٹی ہوتی ہے اس میں کبھی 7 افراد ہو جاتے ہیں، کبھی 10 بھی ہو جاتے ہیں، کبھی 5 بھی ہو جاتے ہیں. لیکن ہر اتوار کو جو ہمارا قافلہ نکلتا ہے اس میں کبھی 30 بندے ہو جاتے ہیں، کبھی 35 ہو جاتے ہیں، مطلب 70 تک بھی ہم افراد سارے اکٹھے ہو کے یہ ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں. ڈنگا کے ارد گرد کتنے گاؤں آپ کے انڈر ہیں جہاں پہ آپ جو ہے اس تحریک کو چلا رہے ہیں؟ جی الحمدللہ اس وقت تک ہم 35 جو دیہات ہیں وہ ہم نے وہاں تک اپنا یہ پیغام پہنچایا ہے، اور وہاں تک ہم اپنی یہ ڈیوٹی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، جو آپ کے ساتھ ارکان کام کر رہے ہیں تحریک میں، آپ نے بتایا کہ 3 بندے جو ہیں وہ روزانہ ڈیلی کی بنیاد پہ کام کرتے ہیں اور ہفتہ وار بھی لوگ آتے ہیں.
یہ سیلری پہ ہیں یا فیس باللہ کام کرنے سر؟ جی جتنے بھی احباب یہاں پہ ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں، جتنے بھی احباب ڈیوٹی کر رہے ہیں وہ الحمدللہ فی سبیل اللہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ مقدس اوراق جو ہے وہ اکٹھے کرتے ہیں، اکٹھے کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کس طرح آپ گاؤں دیہاتوں سے اکٹھے کرتے ہیں اور یہاں پر لا کر کس طرح انہیں مقدس جگہ پر پہنچاتے ہیں؟ جی مقدس اوراق کو بے ادبی سے بچانے کے لیے سب سے پہلے تحریک عظمت قرآن کا جو شیڈول ہے باکسز لگائے جاتے ہیں تاکہ ہماری جو عوام ہے جس کے اندر شعور پیدا کیا جائے۔ اخبارات کے اوپر قرآن پاک کی آیات احادیث مبارکہ ہوتی ہیں جنہیں ہم استعمال کرنے کے بعد انہیں روڑی پہ پھینک دیتے ہیں تاکہ وہ اخبارات اللہ کا نام جو وہ روڑی پہ، کچرے کے ڈھیر پہ، نالی میں نہ جائے بلکہ اس ڈبے میں ڈالا جائے۔ پھر وہ ڈبے ڈیلی بیس پہ لوڈر کے ذریعے یا موٹر بائک پہ جا کے یا پیدل چل کے ہم جا کے اس ڈبے سے کلیکٹ کرتے ہیں، وہ مقدس اوراق کلیکٹ کر کے پھر لا کے یہاں پہ الگ الگ انہیں کرتے ہیں، سپارے الگ کرتے ہیں، قرآن الگ کر کے انہیں پیک کر کے پھر قرآن محل گجرات ہم بھیج دیتے ہیں ان کو۔ ٹھیک ہے، اچھا کس طرح کے اوراق زیادہ ملتے ہیں آپ کو جن کی زیادہ بے ادبی ہو رہی ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں جی مختلف قسم کے زیادہ تو ہمیں جو کچرے کے ڈھیروں سے ملتے ہیں وہ صورتیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، جو اسکول کے بچے پڑھنے کے بعد یا تو وہ اسلامیات کی کتابیں یا وہ سپارے جو بچے اٹھا کے اس طرح ہاتھوں میں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں جناب، ان سے پیج گر جاتے ہیں، کوئی روڑی پہ، کوئی نالی میں، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر ہمیں قرآن کی پاک کی صورتیں ملتی ہیں اور اخبارات ملتی ہیں جن کے اوپر ظاہری طور پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کی تصویر ہوتی ہے اور کعبۃ اللہ مبارک کی بھی تصویر اس کے اوپر موجود ہوتی ہے اور پورے سلیبس سے پورا وہ پیج بھرا پڑا ہوتا ہے جس کے اوپر احادیث مبارکہ، جس کے اوپر قرآنی آیات کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے۔ میں شہر میں ڈنگا میں آپ کام کر رہے ہیں، ارد گرد دیہاتوں میں کام کر رہے ہیں، اس میں کتنی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں آپ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں مشکلات تو کافی حد تک ہمیں پیش آ رہی ہیں کہ جب سب سے زیادہ تکلیف کی جو بات ہے کہ ہم نے جگہ جگہ پہ باکسز لگائے بھی ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود پاس باکس ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود کوئی بندہ اللہ کا نام وہ اخبار اٹھا کے اس میں نہیں ڈالتا۔ لیکن سب سے بڑے افسوس کی بات ہے یہ کہ قبرستانوں میں ہم نے وزٹ کیا، قبرستانوں میں جا کے دیکھا کہ قبروں پہ تو ماربل لگا ہوا ہے، قبرستان کی بہترین صفائی ہے لیکن پاؤں کی سائڈ پہ ایک کارنر میں جگہ قرآن پاک کے لیے انہوں نے رکھی ہوتی ہے اور زمین پہ جا کے قرآن پاک ایسے چھوڑ دیتے ہیں کہ جو انتہائی دکھ اور دل کو چھلنی کرنے والی بات ہے کہ قرآن پاک کو زمین کے اوپر ایسے ہی بے لوث چھوڑ کے آ جاتے ہیں، یعنی لاوارث کر کے چھوڑ کے آ جاتے ہیں اور وہیں پہ انہیں دیمک لگتی ہے، پانی پڑتا ہے، جانور گھومتے ہیں ان کے اوپر، اور یہ سب سے بڑی مشکل ہے ہمارے لیے کہ ہم 12 مرتبہ میڈیا کے ذریعے ویسے مساجد میں جا کے بھی یہ گفتگو کرتے ہیں لیکن کوئی بھی بندہ اس کے اوپر غور کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جب کوئی ایسا واقعہ جو انتہائی بے ادبی کا واقعہ ہو آپ کی نظر میں کسی گاؤں میں یا ڈنگا میں، کوئی ایسا واقعہ اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے؟ جی واقعات کافی سارے ہیں، ایک واقعہ نہیں کہ میں جو آپ کو سناؤں، لیکن جو رمضان المبارک میں واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا، مسجد کے قریب باکس ہم نے لگایا ہوا تھا، اس کے اندر قرآن پاک بڑی جلد والے بڑے نسخے تھے جو ٹین سے بھی اوپر نظر آ رہے تھے، کسی بدبخت نے ان کے اوپر جا کے جوتے رکھے۔ حالانکہ 6 سال سے تحریک عظمت قرآن مرکز ڈنگا کی طرف سے 6 سال سے یہ ورک اس ڈنگا میں جاری ہے اور یہ نہیں کہ دیہات سے ملا ہے، شہر سے ملا ہے، دیہات سے نہیں ملا، یہ سب سے بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ اور قبرستانوں سے بھی ایسی جگہ سے ملتے ہیں جہاں پہ کراڑی والا کلاں ہے وہاں کے قبرستان سے ملے ہیں، جانی چک سے جا کے ہم نے ایک قبر کے پاس اتنے اوراق مقدس انہوں نے اکٹھے کر کے اوپر قرآن پاک رکھ کے، اور وہ واقعہ انتہائی دل خراش وقت، انتہائی دل خراش وقت۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا حضرت، عوام کو اویئرنیس کے لیے کیا میسیج دیں گے؟ جو ہم باعثیت قوم میں بے ادب قوم بن چکے ہیں، فرانس میں ایک قرآن مجید کو جلایا جاتا ہے اور پورے دنیا میں بھونچال کھڑا ہو جاتا ہے، ہمارے پاکستان میں دھرنا دیا جاتا ہے کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے، لیکن وہ تو کافر ہے، کافر قرآن مجید جلا رہا ہے۔ آج ہم مسلمان خود قرآن مجید کو جلا رہے ہیں، مقدس اوراق کو نیچے پھینک رہے ہیں، پاؤں کے تلے روند رہے ہیں، جیسے حضرت نے بتایا کہ ڈبے میں قرآن مجید پڑے، اوپر جوتے کس نے رکھ دیے ہیں؟ اللہ یعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ حضرت کیا میسیج دیں گے لوگوں کو جو اس طرح کی حرکات کرتے ہیں؟ جی ان کے لیے بڑا دردمندانہ اور اہم پیغام ہے، ان کے لیے اہم میسج ہے کہ دیکھیں جس اللہ کے نام کو ایک مرتبہ زبان سے ادا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے، ہمارے گناہ مٹاتا ہے،
اسی اللہ کے نام کو اگر ہمارے ذریعے وہ زمین پہ آ جائے، بے ادبی کا شکار ہو، تو اس کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر بے برکتی ہے، بیماریاں ہیں، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، ہماری اولاد نافرمان ہے۔ وہی اولاد جو ہم نے اتنی محنت سے پال پوس کے بڑی کی ہے وہ ہماری سنتی نہیں ہے۔ اس کی بیسک علماء کرام نے، مفسرین کرام نے وجہ بے ادبی ہی لکھی ہے۔ تو میری تمام احباب سے، جتنے بھی لوگ سننے والے ہیں یا دیکھنے والے ہیں، ان سے یہ گزارش ہے، ان سے یہ دردمندانہ التماس ہے کہ خدا را اخبارات کو پڑھنے کے بعد اور اپنے بچوں کو جو پڑھنے کے بعد اسلامیات کی کتابیں کباڑ خانے میں بیچتے ہیں، ان کے ذریعے بے ادبی ہوتی ہے، اور جو اخبارات پڑھ کے کچرے کے ڈھیر پہ یا کباڑ خانے میں بیچی جاتی ہے ان کے ذریعے بے ادبی ہوتی ہے۔ خدا را اس سے باز آ جائیں، اور قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد اگر اس کے اوراق شہید ہو جاتے ہیں یا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، تحریک عظمت قرآن کے جہاں جہاں بھی مراکز موجود ہیں، ان کے جو باکسز لگائے گئے ہیں مقدس اوراق کے لیے، اس کے اوپر نمبر موجود ہیں، آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں، ہم خود جا کے اسے لے کے آئیں گے، اور اس بے ادبی کے طوفان کو روکنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہر اتوار کو نماز فجر کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے فکر قرآن ڈیوٹی کی جاتی ہے، اور اس ڈیوٹی میں شامل ہو کر آپ بھی ادب والوں میں شامل ہوں، اور اس سے بڑھتے ہوئے طوفان کو روکنے میں ہمارا ساتھ۔ بہت ساری پروڈکٹس ایسی ہیں جو ہم ڈیلی بیس پہ یوز کرتے ہیں۔ سرف ایکسل ہے، اس کے اوپر فاطمہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے، حضور کی صاحبزادی ہیں، اور یونیلیور کی بہت ساری پروڈکٹس ہیں، لائف بوائے کے شیمپو ہیں، ان کے اوپر فاطمہ کا نام لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد ڈان کی پروڈکٹس ہیں، ان کے اوپر نام رحیم لکھا ہوا ہے، اسی طرح پیپسی ہے اور کوک ہے، ان کے اوپر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہ نام برکت والے ہیں، اور یہ نام ادب کے لائق ہیں، جن کا ذکر کرنا رب فرمائے، اللہ کا محبوب نے فرمایا کہ ان کا ذکر کرنا عبادت ہے، تو ان کا نام جب لینا عبادت ہے، ان کا نام اٹھانا کتنی عبادت ہے۔ مجھے بتائیں کتنی ڈیوٹی کرتے ہیں روزانہ آپ؟ جی روزانہ کی ڈیوٹی تو میں نہیں کرتا، میں بھی تھوڑا کاروباری ہوں، لیکن ہاں سنڈے والے دن ضرور آتے ہیں ہم، لیکن آ کے ہم ڈیوٹی کرتے ہیں، اور کچھ تھوڑا سا پیغام ہوتا ہے عظمت قرآن کا، ادھر وہ سنتے ہیں ہم بہت۔ آپ یہاں پہ آتے ہیں، اور مجھے یہ بتائیں دیکھنے والوں کو کہ سکون کتنا ملتا ہے قرآن کی خدمت کر کے؟ جی سکون کی تو حد ہی نہیں ہے نا، یقین جانو کہ جب ہم ایسے ایسے جا کے چیزیں نکالتے ہیں نا، قرآن پاک نکالتے ہیں، جب کچرے سے وہ کوئی نام وغیرہ لکھے ہوتے ہیں، محمد کا نام لکھا ہو جیسے، تو احمد لکھا ہو، وہاں سے اٹھاتے ہیں تو ہمارے دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جب قرآن نکالتے ہیں نا، کوئی جلا ہوا، کوئی کٹا ہوا، کوئی کچھ تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس طرح کی تکلیف ہر مسلمان کو ظاہر ہے، مسلمان جلا ہوا قرآن، کیا قرآن کا ایک فرق کا جو ہے کونا بھی جلا ہوا نہیں برداشت کر سکتا، لیکن ہماری بدقسمتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ حسنین علی۔ حسنین علی، آپ ڈیوٹی کرتے ہیں، جی کس طرح کے اوراق دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس وقت کیا جذبات ہوتے ہیں؟ مجھے ایسے ملتے ہیں، میں ڈیلی بیس کے ڈیوٹی کرتا ہوں، مطلب جو سپارے گیلے ہوئے ملتے ہیں، اس سپارے روڈیاں پہ ملتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے سر آپ؟ میرا نام عباس ہے۔ عباس احمد۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ ڈیلی ڈیوٹی کرتے ہیں ویکلی کرتے ہیں؟ میں روزانہ تقریباً کرتا ہوں نماز فجر کے بعد۔ اچھا کتنے عرصے سے کر رہے ہیں؟ میں تقریباً 2 مہینے ہو گئے اس عظمت تحریک کے ساتھ منسلک ہوں۔ کس طرح کے جذبات ہوتے ہیں جب آپ مقدس اوراق کو اس طرح چلتا ہوا یا اس طرح بے ادبی کرتے دیکھتے ہیں لوگوں کو، کیا جذبات آتے ہیں دل میں؟ جذبات آپ کو کیا بتائیں کہ میرے دل کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جب اس طرح کے اوراق دیکھتے ہیں یا جلے ہوئے قرآن دیکھتے ہیں، تو آپ کو کچھ بیان نہیں کر سکتے۔ محمد اویس، آپ یہاں پہ کیا ڈیوٹی کرتے ہیں؟ اتوار کے اتوار آتا ہوں۔ اتوار کے اتوار آتے ہیں، جی قرآن مجید کی خدمت کرنے کے لیے آتے ہیں، جی اوراق اکٹھے کرتے ہیں؟ جی کیا جذبہ ہے یار بچوں میں۔ افسوس یہ ہے کہ ہم بڑے بھی جو ہے قرآن مجید کو مہینوں گزر جاتے ہیں کھول کے پڑھتے نہیں ہیں، اور اس کا برعکس جو ہے اس کی بے ادبی کرتے ہیں۔ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے کتنے جذبے کے ساتھ ماشاء اللہ کام کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ ایاز علی۔ ایاز علی۔ ایاز علی بیٹا، آپ بھی ہفتے کے بعد آتے ہیں، اتوار کے اتوار آتے ہیں؟ ہاں جی، کس طرح کے اوراق ملتے ہیں آپ کو؟ بہت زمین پہ پڑے ہوتے ہیں، اور روڑی وغیرہ بھی پڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ سید علی رضا۔ آپ ویکلی ڈیوٹی کرتے ہیں یا daily؟ نہیں، کوشش ہوتی ہے ڈیلی کریں، مطلب کبھی ہو جاتے کبھی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور روزانہ فجر کے بعد کرتے ہیں؟ جی کتنے باکس آپ جو ہے روزانہ لے کے آتے ہیں یہاں پہ؟
कभी बॉक्सेस लगाते हैं और साथ में ड्यूटी भी करते हैं, मतलब किसी एक साइड भी करते हैं नाल, और साथ में जो बॉक्सेस वगैरह नहीं लगे हुए जहाँ पे वो हम लगाते हैं बॉक्सेस वगैरह भी। किस तरह के उराक आपको ज़्यादातर मिलते हैं देखने को? शहीद कुरान बाग के औराक वगैरह मिलते हैं, मतलब ज़्यादातर अखबारात और मतलब शहीद कुरान बाग के जो वर्क हैं वो मिलते हैं ज़्यादातर। हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि खुदारा हमारी जो बर्बादी हो रही है ना, हमारी बर्बादी की बेसिक वजह आज ये है कि हम बेदब हो चुके हैं। मैं यहाँ पे तहरीक अज़मत कुरान के यहाँ ऑफिस में आया हूँ। मैंने यहाँ पे आके देखा है जले हुए कुरान मजीद मैंने देखे हैं। यकीन करें कि एक मुसलमान की रूह कांप जाती है इस तरह का मंजर देखकर। इतने मुक़द्दस नाम, मुक़द्दस हस्तियों के नाम जो है हम पैरों तले रोनते हैं। उदारा हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि बिलसुस जो डिंगा के आसपास हैं बॉक्सेस के ऊपर नंबर लिखा है तहरीक अज़मत कुरान का, इनसे रब्ता करें। जो भी आपके पास मुक़द्दस उराक है ये ख़ुद आपके पास जाएंगे, जाके उठा के लेके आएंगे, लेकिन कम अज़ कम बेदबी ना होने। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी इस गुफ्तगू का पासदारी रखेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।